ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دو پیغمبروں کا تذکرہ فرمایا، اور یہ دونوں پیغمبر باپ اور بیٹے ہیں جن کو اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی اور حکومت بھی عطا فرمائی۔ یہ پیغمبر تھے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت داؤد باپ تھے، حضرت سلیمان بیٹے تھے۔ حضرت داؤد پر اللہ تعالیٰ نے کتاب زبور نازل فرمائی۔ حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے کمالات عطا فرمائے۔ ایک کمال اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے اتنی خوبصورت آواز تھی ان کی کہ ان کے ساتھ پہاڑ بھی اللہ کی کتاب پڑھنے لگتے، اور اڑتے ہوئے پرندے بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا کلام دہرانے لگتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زرہ بنانے کا موقع دیا۔ وہ جنگی لباس بناتے تھے۔ اس زمانے میں جنگیں ہوتی تھی، جنگ میں بچنے کے لیے لباس بنتا ہے۔ اس زمانے میں لوہے کا لباس بنتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے تذکرے میں اس بات کا بھی ذکر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو کمالات دیے تھے معجزانہ طور پر، ایک بات یہ تھی کہ حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی سمجھداری عطا فرمائی تھی۔ معاملے کو سمجھنا، سمجھداری کے ساتھ فیصلہ کرنا، یہ حضرت سلیمان کو حاصل تھا۔ حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات دیا تھا ان میں سے ایک معجزہ یہ تھا، تیز ہوائیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے۔ حضرت سلیمان حکم دیتے ہوا اس رخ پر چلے تو ہوا اپنا رخ بدل دی۔ گویا اللہ نے معجزانہ طور پر یہ کمال حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع جنات تھے جن کو شیاطین کہتے ہیں۔ یہ جنات جن کو ہم دیکھ نہیں پاتے، جو ہمیں نظر نہیں آتے، اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جو آگ سے بنائی گئی ہے، وہ بھی شریعت کی پابند ہے۔ یہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر سمندر میں جنات غوطہ لگاتے، وہاں سے موتی نکالتے، حضرت سلیمان تک پہنچاتے۔ پھر قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ یہ جنات حضرت سلیمان کے حکم پر بڑے بڑے عمارتیں تعمیر کرتے۔ یہ جو بیت المقدس ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی زمانے کی یادگار ہے۔ بڑے بڑے پتھر، اونچی اونچی جگہ، کیسے لوگ پہنچاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے لیے جنات کا استعمال کرتے تھے۔ حضرت سلیمان کے تابع جو جنات تھے وہ بڑے بڑے حوض بھی بناتے تھے۔ ایک پتھر سے، چند پتھروں سے مل کر بڑے بڑے پانی جمع کرنے کے لیے حوض تعمیر کرتے۔ یہ مقام اور مرتبہ حضرت داؤد اور سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ ان 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور سلیمان کا انہی الفاظ میں تذکرہ کیا۔ آیت نمبر 78 میں تو بتا دیا، ایک بڑا پیارا سمجھداری کا واقعہ بتایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ ہیں، حکمراں ہیں، نبی ہیں۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، یہ واقعہ بھی یاد کرنے کا ہے۔ کتنا دلچسپ یہ واقعہ ہے کہ جب باپ اور بیٹے دونوں مل کر ایک کھیت کے بارے میں مقدمہ آیا تھا۔ حضرت داؤد تو بادشاہ تھے اور وہی فیصلہ کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک کھیت کا معاملہ آیا تھا۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک آدمی بکریاں چرانے والا تھا، دوسرا آدمی فارمر تھا، کھیت کرنے والا تھا۔ رات کا وقت تھا، بکریاں ریوڑ سے نکل گئی، کھیت والے کے کھیت میں داخل ہو گئی، اور رات کے وقت میں ان جتنی بکریاں تھیں سارا کھیت انہوں نے صاف کر دیا۔ کھیت کا جو نقصان ہوا تھا اگر حساب لگایا جاتا تو بکریوں کے بقدر ہو رہا تھا۔ اب فیصلہ کیسے کیا جائے؟ اس میں تو بڑا نقصان تھا بکری والے کا۔ اگر بکری کے سارے بکریاں لے کر کھیت والے کو دیا جائے تو بکری والا تو ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے گا، وہ کبھی زندگی کے لیے کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ کھیت والے کو پھر کھیت کا نقصان کیسے دیا جا سکتا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے یہ مقدمہ آیا تھا۔
شریعت کے حکم کے مطابق ایسے ہی فیصلہ کرنا تھا جیسے حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ کھیت والے کا جو نقصان ہوا ہے وہ بکریوں کے قیمت کے برابر ہے، تو زمان دینا پڑے گا، بھرپائی کرنی پڑے گی۔ شریعت کے حکم کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام نے عدالت میں یہ فیصلہ کر دیا کہ بکریہ والا کھیت والے کو اپنی بکریاں دے دے، اس طریقے سے نقصان کی بھرپائی ہوگی۔ ظاہر ہے نقصان کی بھرپائی تو ہو گئی، کھیت والے کو اس کو جو نقصان ہوا تھا بکریوں کی شکل میں مل گیا، وہ دوبارہ کھیت کرے گا، لیکن بکری والا بڑے نقصان میں مبتلا ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا تھا برحق تھا، درست تھا، شریعت کے حکم کے مطابق تھا۔ اب یہ دونوں فیصلہ سن کر باہر نکلے، دربار کے باہر حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا مقدمہ کیا تھا، انہوں نے بتایا۔ پھر حضرت سلیمان نے پوچھا میرے والد حضرت داؤد نے فیصلہ کیا کیا ہے، تو ان دونوں نے بتایا کہ کھیت کا نقصان ہوا ہے، نقصان اتنا ہوا ہے جتنی بکریوں کی قیمت ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ سنایا ہے کہ بکری والا کھیت والے کے نقصان کو ادا کرنے کے لیے اپنی ساری بکریاں کھیت والے کو دے دے، نقصان ادا ہو جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا میرے پاس ایک اور اچھا فیصلہ ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے فیصلے سے بہتر تھا، لیکن اس میں دونوں کی رضامندی ضروری تھی۔ اب مسئلہ پہنچا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس۔ حضرت داؤد نے پوچھا بیٹا سلیمان وہ کیا فیصلہ ہے جو تو کرنا چاہتا ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد اپنے باپ حضرت داؤد کے سامنے یہ فیصلہ سنایا کہ میری یہ رائے ہے کہ فیصلہ اس طرح ہونا چاہیے کہ کھیت والے کو چند دنوں تک کے لیے بکریاں دی جائیں، بکری والے کو چند دنوں تک کے لیے کھیت دیا جائے، بکری والے کو پابند بنایا جائے، وہ کھیتی کرے یہاں تک کہ کھیتی اگائے، جب اتنی اگائے جتنی نقصان جس وقت ہوئی تھی اتنا ہو جائے تو پھر کھیت والے کے سپرد کھیت کر دیا جائے اور بکری والے کے حوالے بکریاں کر دیا جائے۔ اس طریقے سے بکری والے کا بڑا نقصان نہیں ہو۔ ہاں بکری والے کو چند دنوں تک کھیت کی محنت کرنا پڑے گا، کھیت والے کو چند دنوں تک بکریوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع مل جائے گا، لیکن بکری والا کھیتی کرے گا، اناج اگائے گا، پھر کھیت ویسے بنا کر دے گا جیسے پہلے تھا۔ اس طریقے سے بکری والے کا زیادہ نقصان نہیں ہوگا۔ اس میں رضامندی کی ضرورت تھی کہ دونوں راضی ہیں یا نہیں، کیونکہ شرعی مسئلہ تو وہی تھا جو حضرت داؤد علیہ السلام نے دیا تھا۔ اس فیصلے میں دونوں کی رضامندی کی ضرورت تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنے بیٹے سلیمان کا فیصلہ پسند آیا، پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا فیصلہ بدلا اور بدل کر کے یہ فیصلہ سنا۔ اسی واقعے کی طرف سورہ انبیاء کی آیت نمبر 78 میں اشارہ ہے، وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ۔ یہ واقعہ بھی یاد کرنے کا ہے اور یاد رکھنے کا ہے، اس میں تمہارے لیے بڑی نصیحت ہے کہ حضرت داؤد حضرت سلیمان کھیت کے معاملے میں ایک فیصلہ کر رہے تھے۔ اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، قوم کی بکریوں نے اس کھیت کو روند ڈالا، اس کا چارہ کھا لیا، ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور جو فیصلہ کر رہے تھے ہمارے سامنے ان کے فیصلے تھے، ہم دیکھ رہے تھے کہ حضرت داؤد کیا فیصلہ کر رہے ہیں، حضرت سلیمان کیا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی حضرت سلیمان علیہ السلام، فَفَحَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے اس مسئلے کو سمجھا دیا کہ اس کا فیصلہ کیسے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے سمجھایا ان دونوں کے مسئلے، اس کھیت کے مسئلے میں کہ سلیمان کو سمجھا دیا کہ یہ کیا فیصلہ ہونا چاہیے، لیکن اس سے باپ کا مقام نیچا نہیں ہوتا۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے دونوں کو حکومت بھی دی تھی، علم بھی دیا تھا۔ گویا یہاں حضرت سلیمان کی تعریف بھی کی، باپ کا مقام گھٹایا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا باپ باپ ہوتا ہے،
لیکن اس مسئلے میں اللہ تعالیٰ نے بیٹے حضرت سلیمان کو ایک مسئلے کو سمجھایا، لیکن باپ اور بیٹا دونوں بادشاہ بھی تھے، علم والے، علوم نبوت کے حامل بھی تھے۔ وسخرنا مع داؤد الجبال، حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے تابع کر دیا تھا پہاڑ، جیسے حضرت سلیمان کے تابع جنات تھے، یہ پہاڑ حضرت داؤد کے تابع تھے، جو سبحنا، حضرت داؤد اللہ کی تعریف کرتے ہیں، حضرت داؤد کے ساتھ یہ پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کیا کرتے تھے۔ یہ تو ایک معجزہ ہے، معجزہ اسی چیز کو کہتے ہیں جو انسان دیکھ نہیں سکتا، کر نہیں سکتا، وہ پیغمبر کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتا ہے۔ صرف یہ پہاڑ ہی اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں کرتے تھے، حضرت داؤد کے ساتھ ساتھ مل کر کے پہاڑوں کے ساتھ والطیر، یہ اڑتے ہوئے پرندے بھی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے تھے۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور یہ سب کچھ ہم نے کیا۔ بظاہر تو حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے لگ رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے ہمارا ارادہ تھا۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، ہم نے حضرت داؤد کو لباس بنانے کی کاریگری سکھائی تھی۔ یہ کاریگری، یہ صنعت جس کو ہم کمپنیز چلانا کہتے ہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کاریگری دنیا میں انبیاء علیہم السلام کو سکھائی تھی۔ کوئی ہنر اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، یہ ہنر بڑی چیز ہے۔ کتنے انبیاء تھے جن کے پاس ہنر تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ٹیلرنگ کا کام کرتے تھے، درزی تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے تھے، ایک ہنر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کپڑے کا کام کیا کرتے تھے، یہ سارے پیغمبر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی زمانے میں بکریاں چراتے تھے، پھر تجارت کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جنگی لباس بیچتے، فروخت کرتے، اپنی ضرورت پوری کرتے۔ یہ انداز بیان اللہ تعالیٰ کا ہمیں نصیحت کر رہا کہ ایک انسان محنت کر کے کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے، بنسبت اس آدمی کے جو لوگوں پر بوجھ بنتا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں۔ اسی لیے صحابہ ہمارے نبی سے پوچھتے تھے کہ سب سے اچھی روزی کس کی ہے؟ حضور فرماتے ہیں ہاتھ سے کمانے والے کی روزی۔ محنت کرنے والا جب ہاتھ سے محنت کرتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی ادائیں بہت پسند آتی۔ حضور یہ نصیحت کرتے تھے کہ ایک آدمی جنگل جائے، لکڑیاں کاٹے، سر پر رکھے، مارکیٹ جا کے بیچے، اپنی ضرورت پوری کرے، یہ حالت اچھی ہے اس حالت سے کہ وہ بازار جا کر انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ بھی اسی انداز میں کر کے نصیحت کی گئی۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جنگی لباس تمہارے لیے سکھایا تھا، لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، تاکہ وہ جنگی لباس تمہیں جنگ میں حفاظت کرے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، کیا تم شکر گزار بندے اللہ کے نہیں بنتے؟ پھر حضرت سلیمان کا ذکر ہے، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً، تیز ہوائیں حضرت سلیمان کے تابع تھی۔ تجری بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، یہ ہوائیں حضرت سلیمان کے حکم کے تابع تھی، اور حضرت سلیمان کے حکم کے مطابق بس اس زمین کی طرف چلتی جس زمین میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ اشارہ تھا بیت المقدس، اشارہ تھا فلسطین کی طرف، اشارہ تھا ملک شام کی طرف۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، ہم تو ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ پھر حضرت سلیمان کے تذکرے میں بتایا یہ گیا کہ حضرت سلیمان کے تابع تو جنات بھی تھے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، یہ جنات حضرت سلیمان کے تابع تھے۔ سمندروں کی گہرائیوں میں یہ جنات غوطہ لگاتے، روایتوں میں ہے یہ گہرے سمندر میں غوطہ لگا کر موتیاں نکالتے۔ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ بھی جنات حضرت سلیمان کے کام کرتے تھے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، ہم نے ان کو تھام رکھا تھا، وہ بے قابو نہیں ہو سکتے تھے، ہم نے ان کو تھام رکھا تھا۔ یہ 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے
حضرت داؤد و سلیمان علیہم کا بڑا پیارا تذکرہ کیا اور بتایا کہ پیغمبروں میں حضرت داؤد و سلیمان بھی تھے، انہیں بھی تمہیں یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔